بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہم اپنا لیکچر نمبر 27 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آج کا میرا ٹاپک ہے دعوت و تبلیغ کے ادوار و مراحل۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی ان کے منصب جلیلہ سے آگاہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے بے حد شکر گزار بندے تھے۔ نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ آپ نے اس فرمان کو عملاً اقرار بندگی کے ساتھ قبول فرمایا۔ دعوت و تبلیغ کا ایک مقدس فریضہ ہے۔ اس کا مقصد حق و صداقت کو پھیلانا اور لوگوں کو اس کا قائل کرنا ہے۔ تبلیغ دین کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ مخاطب کو غور و فکر کی دعوت دی جائے اور اسے تفکر و تدبر کی راہ پر ڈالا جائے، عرضی حقائق بیان کیے جائیں، عقلی دلائل دیے جائیں، مشاہداتی براہین سے تبلیغ کو مؤثر بنایا جائے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض حاکمانہ قانون اور آمرانہ احکام بروئے کار لانے کے بجائے عقل انسانی کو مخاطب کیا، علم و بصیرت اور غور و فکر کی دعوت دی تھی انہیں، اور فہم و تدبر کا مطالبہ کیا تھا۔ بالکل اسی طرح جیسے قرآن مجید بھی بار بار غور و فکر اور تدبر ہی کی دعوت دیتا ہے انسان کو۔ حکمت تبلیغ کے زمرے میں تدریج کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعے سے یہ بات ابھر کر سامنے آتی ہے جب ہم اس کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی دو حصوں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے سے مکمل طور پر نمایاں اور ممتاز ہیں۔ پہلا حصہ مکی زندگی ہے جو کہ تقریباً 13 سال پر مشتمل ہے، اور دوسری مدنی زندگی ہے جو تقریباً 10 سال پر مشتمل ہے۔ پھر ان میں سے ہر حصہ کئی مرحلوں پر مشتمل ہے، اور یہ مرحلے بھی اپنی خصوصیات اور حالات و واقعات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف اور ممتاز ہیں۔ اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کے دونوں حصوں میں پیش آنے والے مختلف حالات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد ہو سکتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی توفیق سے ہم کوشش کریں گے کہ مکی زندگی کے جتنے بھی مرحلے ہیں ان کو شروع کیا جائے اور ان کو سمجھا جائے کہ وہ کتنے تھے تقریباً، اور پھر یہ کہ جو دعوت کے مخاطبین تھے ان کے حوالے سے جو مراتب بیان کیے گئے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم سمجھیں گے کہ کن کن کو رب العالمین نے دعوت کے مخاطبین کے طور پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذمہ داری عطا کی تھی۔ پہلی امام ابن قیم رحمہ اللہ دعوت کے مخاطبین کے حوالے سے جو مراتب بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پہلی پہلا یعنی کہ آپ کا جو آپ کے اوپر فرض ہوا تھا وہ یہ تھا کہ نبوت و بعثت آپ کو عطا ہوئی، پھر یہ کہ قریبی رشتہ داروں کو دعوت دینے کا حکم ہوا، پھر اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دینے کا حکم ہوا، پھر اسی طرح ان تمام اہل عرب کو دعوت دینے کا حکم ہوا جن کے پاس اس سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا، پھر اس کے بعد تمام جنہیں اس کو قیامت تک کے لیے دعوت دینے کا حکم ہوا۔ تو یہ وہ تمام مراتب تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے سمجھیں کہ مخاطبین تھے، یہ مخاطبین تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت نبوی ہے اس کے کچھ مرحلے ہیں، مرحلہ وار یہ کیا گیا تھا کیونکہ میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ تدریج کو بڑی اہمیت حاصل ہے حکمت تبلیغ کے زمرے میں۔ تو اس زمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں کہہ لیجئے کہ یہ جو مکی زندگی ہے اور مدنی زندگی ہے اس میں کچھ مراحل ہیں جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز تبلیغ و رسالت فرمائی۔ پہلا مرحلہ تھا خفیہ دعوت، یہ مرحلہ ابتدائی 3 سال تک جاری رہا۔ دوسرا مرحلہ تھا اعلانیہ دعوت بغیر قتال کے، یہ مرحلہ ہجرت تک جاری رہا، یعنی قتال کے بغیر یہ کہ مسلمان ریٹیلیٹ نہیں کرتے تھے۔ دوسرا مرحلہ جب آیا اس میں اعلانیہ دعوت تو کی، یعنی کہ علی اعلان آپ کو حکم ہوا تھا 3 سال کے بعد، جب تک آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا کہ اب آپ علی اعلان انہیں دعوت و تبلیغ کیجئے، یعنی کفار مکہ کے اوپر جو ہے اور مشرکین مکہ کے اوپر اور ایون کہ قریش کے اوپر اپنے دین کو پیش کیجئے، اپنے قریبیوں کے اوپر، اپنے رشتہ داروں کے اوپر دین کو پیش کیجئے، جب تک کہ یہ حکم نہیں آیا تھا۔ اس سے پہلے تو خفیہ دعوت ہوتی رہی، یعنی چند ایک جو قابل اعتماد لوگ تھے، جو سلیم الفطرت تھے، جن کے قلب حیات تھے، جن کو نیکی اور اچھائی کی طلب تھی، اور وہ لوگ ایسے تھے کہ جن پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا، ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو پیش کیا تھا اور اپنے نبی ہونے کا انہیں اس بات سے آگاہ کیا تھا۔
پھر دوسرے مرحلے میں اعلانیہ دعوت ہوئی لیکن قتال نہیں تھا، یعنی مسلمانوں پہ جبر و ستم ہوا کرتا تھا لیکن ریٹیلیٹ نہیں کرتے تھے مسلمان۔ اس کی بہت ساری وجوہات تھیں، جن میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی ایک تو تعداد بہت کم تھی، دوسرا وہ پولیٹیکلی اسٹرانگ نہیں تھے، ان کے پاس کوئی اسٹیٹس کو نہیں تھا، کیونکہ اولین جو مسلمان ہوا تھا طبقہ وہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو بہت معاشرے کے ہاتھوں بہت دبے ہوئے پسے ہوئے لوگ تھے، جن میں زیادہ تر غلام تھے یا وہ غریب لوگ تھے جو کہ بہت ہی اذیتوں کا شکار تھے، اور ایلیٹس ان کو کوئی حق نہیں دیا کرتے تھے، ان پہ ظلم ہوتے تھے، جبر ہوتا تھا، ستم ہوتا تھا، اور وہ کسی روشنی کی تلاش میں تھے۔ ان ظلمتوں، ان اندھیروں میں وہ بھٹک رہے تھے اور انہیں کسی خیر خواہ کی ضرورت تھی، انہیں کسی چراغ کی ضرورت تھی جو ان کی زندگیوں میں اجالا کرے۔ تو وہ چراغ جو تھا وہ دین اسلام تھا۔ جب ان پر اسلام کو پیش کیا گیا تو ان کی زندگیوں میں اجالا ہوا، انہوں نے اس کو فوراً قبول کیا، ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایلیٹس کیوں، بعد میں انشاءاللہ جب ہم اس ٹاپک پر جائیں گے تو پھر میں ضرور آپ سے اس کو مزید ڈسکس کروں گی کہ وہ جو امیر طبقہ تھا یا جو وہاں کے سرداران تھے وہ کیوں اس قدر مخالفت کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم اسلام کو قبول کریں گے تو پھر جو سب کچھ ہمارے پاس ہے، یہ ساری یہ اسٹیٹس، یہ سرداریاں، یہ نوکر چاکر، یہ غلام، اور یہ ہماری واہ واہ، یہ ختم ہو جائے گی، ہمیں سرنڈر کرنا پڑے گا، ہمیں سبمسو ہونا پڑے گا، اور سبمیشن سے وہ گھبرا رہے تھے۔ اور پھر ظاہر سی بات ان کے عقائد، وہ اپنے عقائد میں راسخ تھے، اور پھر ایک بہت امپورٹنٹ بات کہ جن کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی وہ پھر گمراہی اور شرک میں ہی مبتلا رہے اور پھر اسی طرح جہنم واصل ہوئے۔ تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں، انشاءاللہ جب ہم آہستہ آہستہ ان پہ جائیں گے تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ تو جو دوسرا مرحلہ تھا وہ اعلانیہ دعوت تھی، لیکن اس میں قتال نہیں تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ریٹیلیٹ نہیں کیا جاتا تھا، اور یہ مرحلہ ہجرت تک جاری رہا۔ تیسرا مرحلہ تھا اعلانیہ دعوت اور قتال کرنے والوں کے ساتھ قتال کرنا، یہ مرحلہ صلح حدیبیہ تک جاری رہا۔ یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں پر ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی، پولیٹیکل اسٹیٹس اسٹرانگ ہو گیا مسلمانوں کا، تو پھر جو قتال کیا کرتے تھے ان کے ساتھ پھر قتال کیا جاتا تھا مسلمانوں کی طرف سے، ان کو پھر ریٹیلیٹ کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ پھر ڈیفینسو قسم کی غزوات ہوئی ہیں مسلمانوں کی، انشاءاللہ ہم ان میں بھی داخل ہوں گے تو پھر وہاں بھی پڑھیں گے۔ چوتھا مرحلہ تھا اعلانیہ دعوت اور ہر اس گروہ کے خلاف قتال جو دعوت دین کی راہ میں حائل ہو، یعنی پھر بلا امتیاز جو راہ حق میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کرتا یا دین اسلام کی دعوت کو قبول نہ کرتا یا اس کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کرتا، تو اس کے خلاف پھر قتال جو تھی وہ کھلم کھلی تھی، کیونکہ قرآن کریم کی آیات نازل ہو چکی تھی، بینات آ چکی تھیں، اللہ کی طرف سے مکمل حکم ہو چکا تھا جہاد کا، قصاص کا، قتال کا وغیرہ۔ تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے ہم ان مرحلوں میں داخل ہوں گے تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اس کو بھی ذکر کروں گی۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کی یہ چند مراحل ہیں، ان مرحلوں سے گزرتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا کام ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم آج انشاءاللہ تعالیٰ پہلا مرحلہ ہے جو کہ خفیہ دعوت کہلائے گا، یا اس کو یوں کہہ لیجیے کہ خفیہ دعوت نبوی کے آغاز میں جو رازداری تھی، اس کا کیا سبب تھا، ہم پہلے اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں جو دعوت کا کام خفیہ رکھا تھا، اس کا سبب یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کا خطرہ تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا مکلف بنایا اور یہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، یعنی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہ سب ذکر کیا تھا، تو بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت یہ چیز معلوم ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل یقین تھا کہ جس اللہ نے آپ کو مبعوث کیا ہے اور دعوت کی ذمہ داری سونپی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے گا اور لوگوں کے شر سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ پہلے ہی روز آپ کو حکم یہ دے دیتے کہ لوگوں تک اعلانیہ دعوت پہنچائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کی تعمیل میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرتے، چاہے اس کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان جانے کا کتنا ہی عظیم، کتنا ہی سنگین خطرہ کیوں نہ نظر آ رہا ہوتا، لیکن آپ انکار نہیں کرتے اور آپ وقت ضائع نہ کرتے، ایک لمحہ بھی آپ ضائع نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الہام کیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے رسول کو الہام کیا جاتا ہے تو وہ بھی وہی ہی ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الہام
کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ابتدائی مرحلے میں دعوت کا آغاز رازداری کے ساتھ خفیہ طریقے سے کیجیے، اور یہ دعوت صرف انہی لوگوں کے سامنے پیش کیجیے جن کے بارے میں غالب گمان ہو کہ وہ آپ کی بات سنیں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ آپ جب کسی کے سامنے پیش کریں تو جو اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے، جو بات ہے، جو حکم ہے، یا جو اللہ رب العالمین کی جو معرفت ہے، وہ پیش ہی ان لوگوں کے سامنے کی جائے جو لوگ قابل بھروسہ ہیں، قابل اعتماد ہیں، اور وہ بات کو سنی انسنی نہیں کریں گے، توجہ سے سنیں گے اور ایمان لائیں گے۔ لہٰذا سلولی اینڈ گریجولی، آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر یہ چیزیں سرایت کریں گی۔ تو اپنے اس عمل کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے بڑی بصیرت افروز رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نہایت احتیاط کے تمام تقاضے ملحوظ رکھنے اور ظاہری اسباب اختیار کرنے کی تلقین فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ واضح کیا کہ دعوت کے جو بھی ہدف ہوں ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مطلوبہ وسائل اختیار کرنا اور عقل سلیم کو استعمال کرنا یہ بنیادی تقاضا ہے، لیکن ہر چیز اللہ رب العزت کی ذات عالی پر اعتماد اور توکل پر ہی جو ہے بیس کرتی ہے۔ یعنی اپنی عقل کو، ظاہری اسباب کو، یا جو بھی آپ کے پاس آپ کو جو بھی مطلوبہ وسائل ہوں وہ سب ان کو اختیار کر کے بھی کسی چیز کو اللہ رب العالمین کی ذات عالی شان پر غالب نہیں آنے دینا ہے۔ غالب آنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہی ہے، اعتماد آپ کو اسی پہ کرنا ہے، توکل آپ کو اسی پر کرنا ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت عمدگی کے ساتھ رہنمائی فرمائی، نہایت عمدگی کے ساتھ آپ نے عقائد کی بہتری فرمائی، عقائد کے اوپر خصوصی زور دیا گیا، یعنی جو شروع میں جو اللہ تعالیٰ کی معرفت تھی اس کو بہت خوش اسلوبی کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا گیا کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور obviously لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، یعنی عقیدہ توحید پر بہت زور دیا گیا، رد شرک پہ بہت زور دیا گیا، عقیدہ معاد یعنی آخرت کے اوپر بہت زور دیا گیا، آخرت کے عقائد کے اوپر بہت زیادہ بات کی گئی۔ اور اس کے علاوہ یعنی 3 عقائد ایسے بنیادی تھے، مکی صورتوں میں آپ کو ان کا بہت زیادہ بیان ملے گا، بلکہ 90% آپ کو جو مکی صورتیں ہیں ان میں 3 عقائد بہت واضح نظر آئیں گے، بہت روشن نظر آئیں گے۔ ایک ہے عقیدہ توحید، دوسرا عقیدہ رسالت، اور دوسرا عقیدہ رسالت، اور تیسرا عقیدہ معاد یعنی کہ حیات بعد الموت، آخرت کا تصور، جنت جہنم، آخرت، یوم قیامہ، یوم الآخر وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ان عقائد کے اوپر مکی صورتوں میں بہت ذکر ہوا ہے، ان چیزوں کا عقائد کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یعنی اس وقت عقائد کی بہتری کی بہت ضرورت تھی، عقیدے ہی تو خراب تھے، وہاں پر جو جہل تھا، جو اندھیرا تھا، اس نے عقیدوں ہی کو تباہ و برباد کر رکھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اس طریقے سے تعلیم فرما رہے ہیں، اس طریقے سے ان کی تربیت فرما رہے ہیں کہ انہیں بہترین رہنمائی میسر آ رہی ہے، بہترین رہنمائی فراہم فرما رہے ہیں، اور اس پر بھی انہیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ کوئی بھی ہدف ہو دعوت و تبلیغ کے معاملے میں اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مطلوبہ وسائل کو اختیار کریں اور عقل سلیم کو ضرور ضرور ملحوظ خاطر رکھیں۔ یعنی بہت ہی خوبصورت، بہت ہی جامع تدابیر کے ساتھ اپنا پیغام آگے تک پہنچائیں۔ اس سلسلے میں امام ابن اسحاق رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال تک خفیہ دعوت دیتے رہے، اور ان 3 سالوں کی یہ جو دعوت تھی اس میں ظاہری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے پہلے ایمان لائیں اور جنہوں نے سب سے پہلے یہ سعادت حاصل فرمائی وہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کی سرگزشت سنی، سب سے پہلے قرآن سننے کی سعادت بھی آپ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو نصیب ہوئی، اور سب سے پہلے انہوں نے ہی نماز سیکھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی حیثیت ایک ہمدرد وزیر کے جیسی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دلجوئی کیا کرتی تھیں، آپ کو تسلی دیا کرتی تھیں، آپ کا غم ہلکا کیا کرتی تھیں، ہمت بندھایا کرتی تھیں، حوصلہ بڑھایا کرتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین نہیں ہونے دیتی تھیں، اور جب لوگ ان کو جھٹلایا کرتے تھے، ایذا پہنچایا کرتے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ حوصلہ بڑھاتی تھیں۔ تو بہت اچھی معاون، بہت اچھی اہلیہ تھیں، ساتھ دینے والی غمگزار ساتھی تھیں۔ تو سب سے پہلے مشرف اسلام بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہوئیں۔
پھر ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اسلام داخل ہو چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بچے بھی موجود ہیں، تو جو بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہیں ان کا ذکر بھی یہاں پہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ گھر میں بیٹیاں موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہن نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ان عظیم المرتبت صاحبزادیوں کے سامنے اپنے عالی قدر باپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری طرح روشن تھی۔ وہ بعثت سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان کردار دیکھ چکی تھیں، آپ کی مبارک عادات سے واقف تھیں، وہ جانتی تھیں کہ بت پرستی سے کتنی نفرت کرتے ہیں ہمارے والد، جاہلیت کی خرافات سے کامل اجتناب کی حالت کو بھی وہ اچھی طرح دیکھ چکی تھیں۔ پھر انہوں نے یہ ایمان افروز منظر بھی دیکھا کہ ان کی عظیم والدہ ماجدہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے کیسے ان کے والد گرامی کے پیغام حق پر بلا تعامل ایمان یعنی قبول کیا، کس طرح ایمان لیں فوراً۔ تو ان دستیاب حالات میں یہ جلیل القدر بیٹیاں اپنے بے مثل والدین کے نظریات و عقائد سے کیسے بیگانہ رہ سکتی تھیں، لہٰذا انہوں نے بھی بلا تاخیر اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ امام ابن اسحاق رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے اسلام قبول کرنے کا صراحت سے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد گھر میں ہم جانتے ہیں کہ سایہ عاطفت میں جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی موجود تھے، جن کی عمر اس وقت تقریباً 8 سے 10 سال بیان کی جاتی ہے، کچھ روایات میں ہے 8 سال، کچھ روایات میں آتا ہے کہ 10 سال۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی انہی بچوں میں شامل تھے، سایہ عاطفت میں موجود تھے، تو انہوں نے بھی اسلام قبول کرنے میں کوئی دیر نہیں کی، کوئی تاخیر نہیں کی اور دائرہ اسلام میں وہ بھی داخل ہوئے۔ پھر سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، آزاد کردہ غلام تھے، گھر کا حصہ تھے، انہوں نے بھی فوراً اسلام کو قبول کیا۔ تو یوں گھر کے جتنے لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر میں موجود یعنی جو آپ کے اہل خانہ تھے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے یعنی بیعت کی۔ اور اس کے بعد پھر جو صحابہ کرام ہیں ان میں سب سے پہلے جنہیں یہ شرف حاصل ہوا، جنہیں یہ سعادت حاصل ہوئی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار ساتھی ہیں، بچپن کے دوست ہیں اور بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا کتنا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ آپ کا لقب صدیق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جبریل امین علیہ السلام سے کہا میری قوم واقع اسراء و معراج کے بارے میں میری تصدیق نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ اسی تصدیق کی وجہ سے آپ یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا اور آخرت میں ہمیشہ صدیق کے لقب سے یاد کیا جاتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور بہت خوش دلی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر سیرت و کردار سے تو واقف ہی تھے، لہٰذا انہوں نے کوئی تاخیر ہی نہیں کی۔ اور پھر یہ کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تو چونکہ آپ بہت ہر دل عزیز شخص تھے، نرم خو تھے، پسندیدہ خصال کے حامل تھے، با اخلاق تھے اور بہت دریا دل انسان تھے، سخاوت بہت تھی آپ کی طبیعت میں، تو لوگوں کا بھی ان کے پاس جو ہے آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی مروت، ان کی دور اندیشی، ان کی تجارت اور حسن صحبت۔ پھر وہ صاحب الاسناب تھے، یعنی ان کے پاس یہ جو عربوں کے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت ہی قابل قدر قسم کا علم تھا، یعنی جن کے پاس نسب جاننے کا علم ہو ان کی بہت عزت ہوتی تھی، بہت انہیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بہت ہی وسیع علم کے حامل تھے، لہٰذا لوگوں کا آپ کی محفل میں آمد و رفت لگی رہتی تھی، لوگوں کو آپ سے ملنے کا مطلب ایک ارمان رہا کرتا تھا، لوگ آرزو مند رہتے تھے، آپ کا سیرت و کردار بھی لوگوں کے سامنے تھا، لہٰذا آپ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاملے میں بہت تعاون فرمایا کہ جو لوگ بھی آپ کے پاس آیا جایا کرتے تھے اور اٹھنے بیٹھنے والے ملنے جلنے والے لوگ تھے لیکن قابل اعتماد تھے اور سلیم الفطرت لوگ تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت ان کے سامنے بھی پیش کی، انہیں بھی اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی ان کی جو کوشش تھی، ان کی جو کاوش تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ یہ بزرگ اسلام کا ہر اول دستہ بنے، یعنی کہ یہ پہلا ایسا گروہ تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے دائرہ اسلام ہوا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ بہت ہی یعنی مالدار تاجر بھی تھے اور پھر سخی انسان تھے، دریا دل انسان تھے، تو آپ کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن اس حوالے سے بھی رہا کہ آپ نے غلاموں کو بہت آزاد کروایا، جن میں خصوصی طور پہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے، اور پھر امین امت حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے بعد یعنی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر عثمان بن مظعون اور ان کے جو باقی دو بھائی تھے، قدامہ بن مظعون اور عبداللہ بن مظعون، یہ بھی جلیل القدر صحابہ، یہ بھی دائرہ اسلام ہوئے۔ پھر عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھیں فاطمہ بنت خطاب، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ یہ وہ اولین مسلمان ہیں جنہوں نے اول دنوں میں ہی، یعنی جو 3 سال کی جو خفیہ تبلیغ تھی اسی کے نتیجے میں اسلام قبول کیا تھا۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے، جن کی تلاوت پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلب غور کیا تھا اور پھر ان کا دل بہت زیادہ ہوا تھا، میلٹ ہوا تھا۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ وہ اور بے شمار اس میں شامل ہیں، جیسے کہ یاسر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ سمیہ، اور کچھ ایسے نام بھی ہیں جو بالکل ہی یعنی معاشرے کی بالکل ہی جو وہ نادار خواتین تھیں، جو لونڈیاں تھیں، انہوں نے بھی خفیہ طور پر اسلام کو قبول کر لیا تھا اور دائرہ اسلام ہو گئی تھیں۔ یہاں میرے پاس وقت کے پہلو میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ سب کا علیحدہ علیحدہ حرف بحرف یعنی سب کا میں حال بیان کروں، تو فی الحال ہم نام ہی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ذہنوں میں رکھیں گے، پھر جیسے جیسے جس طرح ان کی کنٹریبیوشنز انشاءاللہ آئیں گی تو پھر ہم انشاءاللہ ان کو ذکر کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ ان سب کا اسلام کے دائرے میں داخل ہونا اپنی اپنی جگہ ایک بہت ہی خوبصورت، ایک بہت ہی بیوٹیفل سٹوری کنٹین کرتا ہے، اور ان سب کی سٹوریز کو اس طرح سے لے کر چلنا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں میرے لیے کافی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ کافی ڈیٹیلز ہیں ان کی، اور بہت ڈیٹیلز یہ لوگ مانگتے بھی ہیں، یہ سب کردار بہت بہت زیادہ ڈیٹیلز مانگتے ہیں۔ سیدہ ام ایمن، سیدہ اسماء بنت ابی بکر، اور یہ جتنی بھی دوسری خواتین تھیں جیسے کہ سیدہ اسماء بن امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ لبابہ بنت حارث جو کہ جن کی کنیت ام الفضل تھی، ان کا اسلام قبول کرنا، اور پھر سیدہ زنیرہ رومیہ، سیدہ نہدیہ، سیدہ ام عبیس، یہ لونڈیاں تھیں، انہوں نے بھی لبیک کہا دعوت حق پر، اور ابتدائی دنوں میں ہی یہ خواتین بھی مسلمان ہوئیں، اور ان کے اسلام قبول کرنے کی پاداش میں مکہ کے جو مشہور مشرک تھے اور مشہور جو یعنی کہ جو سخت قسم کے جو لوگ تھے، انہوں نے ان کے اوپر کافی تکلیفیں، سخت قسم کی اذیتیں ان کو پہنچائیں، لیکن یہ لوگ اتنے مضبوط اعصاب کے لوگ تھے اور دین کے معاملے میں اتنے راسخ ہو چکے تھے ان کے عقیدے کہ تمام مشرکین کے ظلم و ستم کا نشانہ بن کر بھی انہوں نے کسی قسم کی یعنی کہ اپنی جو طبیعت تھی اس کے اندر کسی قسم کا جھول نہیں دکھایا، کسی قسم کی انہوں نے بیزاری کا اعلان نہیں کیا، بلکہ شرک اور کفر سے بیزاری کا اعلان کیا اور بہت محبت کے ساتھ اس کو قبول کیا۔ تو ابھی تک تو یہ خفیہ دعوت کی ہی بات ہو رہی ہے کہ خفیہ دعوت چل رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب جتنے قابل اعتماد لوگ ہیں ان سب کو دعوت دی، اور یہ سب آہستہ 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 اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے چلے گئے۔ اور ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پر ہمیں ذکر کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سورہ مدثر کے بعد سورہ مزمل بھی نازل ہوئی اور پھر وحی کا سلسلہ جو ہے وہ بہت زوروں شوروں کے ساتھ شروع ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انفرادی طور پر خطاب فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا، یہ آیات آپ نے سنی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا تھا کہ اے چادر میں لپٹنے والے،
یا ایھا المزمل یعنی یہ کملی اوڑھنے والے، چادر میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، قم یہاں پر بھی قم، جیسے پیچھے سورہ مدثر میں فرمایا تھا قم فانذر یعنی اٹھیے، اسی طرح یہاں پر بھی حکم ہو رہا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا یعنی رات میں قیام کیجئے مگر تھوڑا سا، آدھی رات یا اس میں سے کچھ کم کر دیجئے، اور پھر یہ سورہ جو ہے یہ اس طرح سے چلتی ہے آگے۔ تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو حکم فرمایا جا رہا ہے، یعنی رات کو اٹھنا دل جمی اور فہم کلام کے لیے بہت خوب ہے، تو آپ اٹھیے اور آپ نماز ادا کیجیے اور قیام اللیل کیجیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل فرض کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 1 سال تک اتنا لمبا قیام کرتے رہے کہ ان کے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے اس سورت کا بقیہ حصہ آسمان میں ہی روکے رکھا اور اس کی فرضیت باقی رکھی، یعنی قیام اللیل کی فرضیت کو باقی رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی اور رات کے قیام کو نفل قرار دے دیا گیا۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یقیناً ابتدا میں رات کی نماز تھی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چاشت کی نماز بھی تھی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فجر کی نماز بھی تھی۔ معروف فقی ابو ابراہیم اسماعیل بن یحییٰ مزنی شافعی بیان کرتے ہیں کہ معراج سے پہلے 2 نمازیں پڑھی جاتی تھیں، ایک نماز طلوع آفتاب سے پہلے تھی اور دوسری نماز غروب آفتاب سے پہلے۔ وہ قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں جو سورہ مومن کی آیت ہے کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، یعنی اور پچھلے پہر اور پہلے پہر اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے۔ وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ بہرحال نماز شب معراج میں فرض ہوئی، پھر جبریل امین علیہ السلام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 نمازیں ادا کیں اور نماز کی حیت و ساخت، کیفیت اور اوقات کی تعلیم دی۔ یہاں یہ بات بتانا بہت ضروری ہے، ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ جو 5 وقت کی نماز تھی وہ اپنے تمام ارکان اور تعداد رکعات کے ساتھ اس وقت فرض ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تھے، جبکہ واقعہ معراج مکہ مکرمہ میں پیش آیا تھا، یعنی مکی زندگی میں پیش آیا تھا۔ تو یہ جو 5 وقت کی نماز کے جو تمام ارکان اور تعداد رکعات وغیرہ تھے یہ اس وقت تک فرض نہیں ہوئے تھے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف نہیں چلے گئے تھے۔ لیکن یہ جو سورہ مزمل کی آیات یہاں پر نازل ہوئی ہیں اور قیام اللیل کا ذکر ہے، تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی حدیث روایت ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، مسند احمد میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک اور چیز جو یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھا کرتے تھے یہ نماز کس طریقے سے ادا کیا کرتے تھے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب نماز ادا کرتے تھے تو ان کا طریقہ کار کچھ اس طریقے سے ہوتا تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کیا کرتی تھیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو تھوڑی سی بات ہم اس کے بارے میں بھی لازمی طور پر کریں گے کہ کس طریقے سے آپ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول وحی کے ابتدا کے بعد جس چیز کی تعلیم دی گئی تھی نا وہ وضو اور نماز ہے۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض کی گئی تو جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالائی حصے میں تھے۔ جبریل امین علیہ السلام نے وادی کی ایک جانب ایڑی ماری تو وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ جبریل امین علیہ السلام نے نماز کے لیے وضو کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وضو کا بغور جائزہ لیتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا جس طرح انہیں وضو کرتے دیکھا تھا۔ اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو نماز پڑھائی اور واپس تشریف لے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کے لیے وضو کرنے کا طریقہ اسی طرح سکھایا جس طرح جبریل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو اسی طرح نماز پڑھائی جس طرح جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی تھی، ٹھیک ہے۔
ابن اسحاق رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بعض اہل علم نے یہ بھی بتایا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گھاٹیوں کی طرف نکل جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی جاتے تھے. اس بات سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے والد محترم جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام، باقی جتنے چچا صاحبان تھے اور قوم کے دیگر افراد یہ بالکل بے خبر تھے. پچھلے پہر دونوں حضرات واپس آ جاتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے چاہا جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا دونوں اسی طرح نماز ادا کرتے رہے. ایک روز حضرت ابو طالب نے ان دونوں کو دیکھ لیا تو انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا، اے میرے بیٹے تم کس دین پر چل رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ابا جان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرتا ہوں، ان کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں اور ان کی پیروی کرتا ہوں. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے معاً کہا، میرے بیٹے یقیناً تمہارے عمزاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بھلائی ہی کا راستہ بتائیں گے، تم ہمیشہ ان کی بات مانتے رہنا. یہ چیز سیرہ ابن ہشام میں درج ہے یہ چیز، ٹھیک ہے. کچھ روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے نماز پڑھنے کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ ان کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، خود بھی آپ مطالعہ کریں، خود بھی آپ غور سے دیکھیے گا تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ملے گی. اور یہ جو جبریل امین علیہ السلام نے جو نماز کا طریقہ سکھایا یہ بھی سیرہ ابن ہشام میں موجود ہے. ابن اسحاق رحمہ اللہ یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو جب نماز پڑھنی ہوتی تو وہ بھی گھاٹیوں کی طرف نکل جاتے تھے اور وہ لوگوں سے چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے. یعنی جنہوں نے اولین اسلام قبول کر لیا تھا وہ صحابہ بھی، اور اس وقت نماز کی جو یعنی رکعتیں تھیں وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ابھی ذکر کیا نا کہ صرف 2 رکعت ہی تھیں جو صبح میں پڑھنی ہوتی تھیں اور شام میں پڑھنی ہوتی تھیں، جو جس آیت سے استدلال کرتے ہیں جو اہل علم ہیں وہ استدلال کرتے ہیں کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، تو اس سے جو ہے استدلال کیا جاتا ہے. تو یہ صحابہ بھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق نماز ادا کیا کرتے تھے، مگر چھپ کر، خفیہ. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ مکہ کی ایک گھاٹی میں ایک روز نماز ادا کر رہے تھے کہ اچانک وہاں مشرکین آ نکلے. انہیں یہ عمل بڑا عجیب لگا. انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم کو برا بھلا کہا، حتیٰ کہ ان سے لڑنا شروع کر دیا. جب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مشرکین بلا وجہ مسلمانوں پر چڑھائی کرتے جا رہے ہیں تو انہوں نے ایک مشرک کے سر پر اونٹ کے جبڑے کی ہڈی دے ماری. یہ پہلا خون تھا جو اسلام کی راہ میں بہایا گیا تھا، ٹھیک ہے. اور اس کا ذکر بھی سیرہ ابن اسحاق میں موجود ہے، سیرہ ابن ہشام میں موجود ہے. تو یہ چیز تو یہ ہوئی کہ نماز کتنی یعنی نماز کی اولین حیت کیا تھی اور آغاز اسلام میں نمازوں کی تعداد کیا تھی. تھوڑی سی بات ہمیں یہ بھی کرنی ہے کہ نماز بیسیکلی دین اسلام کا ایک اساسی رکن ہے، اور یہ خالی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میں موجود نہیں تھا، یعنی ہمارے دین اسلام کا ہی رکن اعظم نہیں ہے، بلکہ جو پچھلی جتنی بھی شریعتیں تھیں، جتنے ادیان تھے، یہ ہمیشہ سے ان کی اہم ترین عبادت کے طور پر موجود تھا اور طاقت کا سب سے بڑا سر چشمہ ہے مسلمانوں کے لیے بھی، اور تمام جتنے بھی ادیان تھے جو کہ اللہ کے بھیجے ہوئے تھے. یعنی دین تو ایک ہی تھا اسلام، لیکن مختلف شریعتیں تھیں اور مختلف ادوار میں آئی ہیں. تو ہر دور میں ہر شریعت میں جو دین حق پر تھے، جو اسلام کے پیروکار تھے، وہ نماز کو بہت اہمیت کا حامل جانتے تھے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کعبہ فرمائی اور اپنی اولاد کو مکہ میں بسانے کا ایک بڑا مقصد نماز قائم کرنا قرار دیا، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ سے؟ سورہ ابراہیم میں انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد میں سے ایک کو بے زراعت وادی میں، یعنی وادی غیر ذی زرع میں، تیرے محترم گھر کعبہ کے پاس بسایا ہے. اے ہمارے رب، یہ اس لیے کیا ہے کہ یہاں وہ نماز قائم کریں، ہے نا؟ یہی فرمایا تھا انہوں نے، ربنا لیقیموا الصلاۃ. تو وہ انہوں نے یہ لفظ جو ادا کیے تھے وہ اسی لیے ادا کیے تھے کیونکہ نماز کی اہمیت وہ جانتے تھے، بڑا مقصد تھا کہ نماز ادا کرنی ہے اللہ کی. پھر تعمیر کعبہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا تو انہیں حکم دیا کہ طواف، اعتکاف اور رکوع اور سجود کرنے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے کعبۃ اللہ کو پاک اور صاف رکھا جائے. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یوں ارشاد فرمائی کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ.
یعنی اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم دونوں طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے میرا گھر پاک رکھو. یعنی وہ نماز کا ہی ذکر آ رہا ہے نا، رکوع اور سجود تو نماز ہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے سب سے پہلی وحی جو ان کی طرف نازل کی، اس میں بھی نماز کا حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے، آپ کو یہ بات بھی پتہ ہے کہ سورہ طٰہٰ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ للذکر، یہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ فرمایا تھا کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ میری عبادت کیا کرو، میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو. اسی طرح حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی تھیں، انہوں نے بھی نماز ہی کا ذکر کیا تھا کہ بیٹا نماز کی پابندی رکھنا، لوگوں کو اچھے کام کرنے کا حکم دینا، بری باتوں سے منع کرتے رہنا، اور جو مصیبت تم پر واقع اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، جو سورہ لقمان میں ارشاد ہوا ہے. یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، یہ آپ نے پڑھی ہوگی آیت. تو الغرض یہ کہ سابقہ تمام ادیان و مذاہب میں بھی نماز کا تصور موجود تھا، کیونکہ یہ عبادت کی ایک بہترین صورت ہے. زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں دین ابراہیم کی جو چند باتیں موجود تھیں، باقی تھیں، ان میں نماز بھی تھی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اہل جاہلیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان میں نماز بھی تھی. یعنی وہ جو رہ گئی تھیں نا، ان میں چند جو دین حنیف کی جو باتیں موجود تھیں، دین ابراہیم کی جو چند چیدہ چیزیں موجود تھیں، اس میں ایک نماز بھی باقی تھی ان کے اندر. ابن اسیر رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز حرم میں ادا کرتے تھے، کیونکہ قریش اس نماز سے ناآشنا نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ ہم نماز کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو یہ چند بیسک بہت ہی بنیادی باتیں جو ہم سب مسلمانوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ نماز کی جو فرضیت تھی وہ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں، جو بالکل سپرفیشلی جانتے ہیں کہ واقعہ معراج ہوا تو نماز کا تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا تھا. وہ اصل میں نماز کی تعداد تھی کہ کتنی نمازیں جو ہیں وہ مسلمانوں پر فرض کرنی ہیں، اور پھر ان کی فرضیت اور ان کی تعداد رکعات، اور پھر ان کی جو ان کی یعنی جو رکعات وغیرہ کے بارے میں بھی، اور پھر ان کے جو ارکان تھے وہ سب کچھ بھی، اس کی فرضیت ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ میں صحیح طریقے سے جو ہے پھر وہ پریکٹس کا حصہ بنی تھیں. تو نماز سے متعلق بہت خاص باتیں تھیں. الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی تو ہم نے انہیں بھی آج سمجھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ 3 سال کی خفیہ دعوت تھی جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولین مسلمان تیار کیے. یہ ابھی وہ مسلمان ہیں جو قابل بھروسہ بھی تھے، قابل اعتماد بھی تھے، اور ابھی یعنی علی الاعلان آیات نازل نہیں ہوئی ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے علی الاعلان دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اب شروع کرنا ہے. یہ 3 سال رازداری کے ساتھ گزرے، خفیہ طریقے سے گزرے. بیت ارقم میں مسلمان جمع ہو جایا کرتے تھے. بیت ارقم میں ان کی جو دعوت و تبلیغ ہوا کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ملا کرتے تھے، اور جو مسلمان ہو جایا کرتے تھے ان کی وہاں پر کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوا کرتی تھی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا کرتے تھے. اس طرح سے وہاں کبھی کبھار ملاقات ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تو بیت ارقم کا بھی انشاءاللہ تعالی ذکر ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں کریں گے، کیونکہ جب اعلانیہ طور پر انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا جو دور شروع ہوا تھا، اس کی اشاعت دین کا معاملہ شروع ہوا تھا، تو وہاں پر انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کے ساتھ ان باتوں کو مزید ذکر کروں گی. کیونکہ قریش کو جب ان باتوں کی خبر ہوئی، مشرکین مکہ کو جب ان باتوں کی خبر ہوئی، تو اس وقت کے کیا حالات تھے، اس وقت کے کیا معمولات تھے، اور اس وقت کتنی تیزی آئی تھی ظلم و ستم میں، اور جو صبر و برداشت تھا اس کا کیا معاملہ تھا، وہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر میں اللہ کے حکم سے ڈسکس کریں گے کہ پھر ان کی جو قرآن کریم کی اور آخرت کی جو وعید ان کو دی جاتی تھی مشرکین کا، اس کے بارے میں کیا رد عمل ہوتا تھا، اور مسلمانوں کا کیا حوصلہ اور کیا ان کی یعنی جس کو کہنا چاہیے کہ وہ ان کی ثبات قدمی ہوتی تھی. انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر میں اپنے کور کرنے کی کوشش کریں گے. آج سے ہم باقاعدہ طور پہ مکی زندگی کے ادوار جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ان میں ہم داخل ہو چکے ہیں. تو پہلا جو ہم نے دور پڑھا ہے وہ خفیہ دعوت و تبلیغ کا دور تھا، جو تقریباً 3 سال تک جاری و ساری رہا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں میری کوئی شارٹ کمنگ ہو، اس میں کوئی کوتاہی ہو، کوئی کسر رہ گئی ہو، اللہ رب العالمین اسے درگزر فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے پکے دل سے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ مطیع بن سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کو صرف اپنے تک نہ رکھیں، آگے بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام خدمتوں کو ہم سے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔